بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اسلامی تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جو ہمارے ذہنوں کی نہ صرف آبیاری کرتے ہیں بلکہ ہمارے لیے رہنمائی اور سبق کا ذریعہ ہیں۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حقیقی خوشی کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کس طرح کرنا چاہیے اور ہمیں دوسروں کے ساتھ کس طرح محبت اور ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ حضرت حسن بن علی اور حسین بن علی رضی اللہ عنہما ابھی کمسن تھے کہ ایک مرتبہ شدید بیمار ہو گئے۔ یہ خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کر عیادت کے لیے تشریف لائے۔ نواسوں کی کمزوری دیکھی تو دل بھر آیا اور اہل خانہ کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی صحت کے لیے نذر مانیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی باوفا خادمہ حضرت فضہ رضی اللہ عنہا نے عہد کیا کہ اگر شہزادے شفا یاب ہو گئے تو 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے شفا عطا فرمائی۔ اب نذر پوری کرنے کا وقت آیا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے مزدوری کے بدلے کچھ جو حاصل کیے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان سے چند روٹیاں تیار کیں، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ پہلا دن افطار کا وقت ہوا ہی تھا کہ دروازے پر ایک مسکین نے صدا دی، اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محتاج ہوں، مجھے کھانا دے دیجیے۔ اہل بیت نے اپنی اپنی روٹیاں اس مسکین کو دے دیں اور خود پانی سے افطار کر لیا۔ دوسرے دن پھر وہی صورتحال پیش آئی۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا ایک یتیم دروازے پر آ گیا۔ اس کی بھوک کی فریاد سن کر اہل بیت نے دوبارہ اپنا کھانا اس کے حوالے کر دیا اور خود فاقہ کیا۔ تیسرے دن ایک قیدی یعنی اسیر نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مدد طلب کی۔ 3 دن کی بھوک کے باوجود اللہ کی رضا کو ترجیح دی گئی اور سارا کھانا اس قیدی کو دے دیا گیا۔ مسلسل 3 دن کے فاقوں سے چہروں پر کمزوری کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور سورۃ الانسان یعنی سورۃ الدہر کی یہ آیت سنائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ واقعہ ایثار، قربانی اور اخلاص کی وہ روشن مثال ہے جو قیامت تک اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتی رہے گی۔ انہوں نے اپنی بھوک پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قرآن کی آیات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل عظمت دولت میں نہیں بلکہ دل کی وسعت اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینے میں ہے۔ پیارے دوستو، عید کا دن ہو، اہل مدینہ کے چند بچے نئے کپڑے پہن کر خوب اچھی طرح تیار ہو کر کھیلتے کھیلتے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے گھر کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں معصوم بچے ابھی تک پرانے کپڑوں میں ہیں۔ بچوں نے معصومیت سے کہا، آج تو عید ہے، ہم سب نئے کپڑے پہن کر آئے ہیں، مگر تم دونوں ابھی تک پرانے کپڑوں میں ہو، کیا تمہیں نئے کپڑے نہیں ملے؟ یہ سن کر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندر چلے گئے اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے۔ وہ روتے ہوئے بولے، امی جان، محلے کے سب بچے نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، ہم بھی جانا چاہتے ہیں، ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دل بھر آیا۔ وہ جانتی تھیں کہ گھر میں نئے کپڑے خریدنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی کمائی اکثر غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ مگر ایک ماں اپنے بچوں کے دل کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ انہوں نے محبت سے فرمایا، میرے پیارے بیٹو، پہلے تم دونوں اچھی طرح غسل کر لو، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، جیسے ہی تیار ہوں گے میں تمہیں پہنا دوں گی۔ یہ سن کر دونوں بچے خوشی خوشی غسل کرنے چلے گئے۔
जब वो चले गए तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा दरवाजे के पास बैठ गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपने बच्चों से वादा कर लिया है, अगर ये वादा पूरा ना हुआ तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों के दिल न तोड़ना। वो देर तक अल्लाह के हुजूर दुआ करती रहीं। इसी दौरान उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा कि हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा खुशी खुशी अंदर आ रहे हैं और उनके हाथों में नए कपड़े हैं। उन्होंने पूछा, ये कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले? उन्होंने बताया कि जब हम गुस्ल करके बाहर आए तो एक शख्स मिला। उसने कहा कि वो दर्जी की दुकान से आया है और हमारे कपड़े तैयार हो गए हैं। फिर वो हमें कपड़े देकर चला गया। कुछ देर बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो घर वापस आए। उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे नए कपड़े पहनकर तैयार हैं। उन्होंने हैरत से पूछा, ये कपड़े कहाँ से आए? जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने सारा वाकया बताया तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फरमाया, ये अल्लाह की खास मदद है, यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई है। फिर वो बच्चों को साथ लेकर ईद की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, इस पूरे वाक़ये में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने या ज़ाहिरी खुशी मनाने का नाम नहीं, बल्कि ये दिन हमें शुक्रगुजारी, आजिज़ी, मोहब्बत और दूसरों का ख्याल रखने का दर्स देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।